الدروس المہمہ لعامت الامہ کا چل رہا ہے، جس میں ہم لوگ سورۃ الفاتحہ سے گزر رہے تھے، اور سورۃ الفاتحہ میں ہم لوگوں نے ایاک نعبدو پر ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ وَإِيَّاكَ نستعین پر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ ایاک نعبدو، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم ہیلپ کس سے مانگ رہے ہیں؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی سے ہیلپ مانگ رہے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالی کی مدد کے محتاج اس لیے ہیں کہ اس کی مدد کے بغیر ہمارا کوئی نہ دینی کام ہو سکتا ہے نہ دنیاوی کام ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی اسلام کے جو پلرز ہیں کہ بھائی وہ اپنے عقیدے کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے یا عقیدے کو مضبوط کرنا چاہتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالی سے مدد مانگنا ہوگا۔ اگر اپنی عبادت کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے یا عبادت کو اچھے انداز سے انجام دینا چاہتا ہے تب بھی اس کو اللہ کی مدد حاصل کرنا ہوگا۔ ایک آدمی اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے تو بھی اس کو اللہ تبارک و تعالی سے مدد حاصل کرنا پڑے گا۔ ایک آدمی اگر اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے تو بھی اس کو اللہ تبارک و تعالی کی مدد حاصل کرنا پڑے گا۔ اللہ کی مدد کے بغیر نہ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہو سکتا ہے نہ ہماری عبادت ٹھیک ہو سکتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود سکھاتا ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو مجھے تیرے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما یا میری مدد عطا فرما۔ میں تیرا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، تیری مدد کی ضرورت ہے۔ میں تیری عبادت کو اچھے انداز سے انجام دینا چاہتا ہوں، مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح ایک آدمی اگر اچھے کام کرنا چاہتا ہے تب بھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے بغیر اچھے کام نہیں کر سکتا۔ آج ہم یہاں پر فجر میں حاضر ہوئے ہیں تو اس میں خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمیں حاصل ہے۔ اس نے ہم کو اٹھایا، اس نے ہم کو بھیجا، اگر اس کی مدد نہ ہوتی تو ہم یہاں پر فجر میں حاضر نہیں ہوتے تھے۔ اور اگر کوئی آدمی برے کام سے بچنا چاہتا ہے، برے کام سے بچنے کے لیے بھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے۔ آج اگر ہم برے کاموں سے بچے ہوئے ہیں، آج اگر ہم شراب نوشی سے دور ہیں، آج اگر ہم سگریٹ سے دور ہیں، آج اگر ہم بدکاری سے دور ہیں، آج اگر ہم جوے سے دور ہیں، آج اگر ہم بڑے بڑے گھوٹالے سے دور ہیں، آج کتنی بھی چھوٹی چھوٹی نافرمانی، بڑی بڑی نافرمانیاں ہوں، اگر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہ ہوتی تو ہم ان گناہوں سے دور نہیں ہو سکتے تھے۔ تو ایاک نستعین، ہم دن میں ایٹ لیسٹ کم سے کم 17 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں۔ 5 فرض نمازوں میں اگر کوئی آدمی صرف فرائض کو پڑھتا ہے تو 17 رکعتیں پڑھ رہا ہے، اور 17 رکعتوں میں وہ اللہ تعالیٰ سے مدد کی طلب کر رہا ہے، مدد مانگ رہا ہے۔ اور اگر وہ 12 جو ہے سنت مؤکدہ اگر پڑھتا ہے تو گویا وہ یعنی 29 مرتبہ ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد حاصل کر رہا ہے۔ اگر نفل پڑھتا ہے تو پھر وہ اپنی جو ہے مدد کو اللہ تعالیٰ سے بار بار مانگ رہا ہے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ذرا دیکھیں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے صحابی کو، ایک جو ہے چھوٹے صحابی کو یعنی یہاں پر اونٹ پر بٹھا کر جا رہے ہیں، اونٹ پر بٹھا کر جا رہے ہیں، اور اس اونٹ پر اپنے سامنے بٹھائے ہوئے ہیں یا حدیث کے مطابق پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں بہت چھوٹے ہیں، ان کو اللہ کے رسول نے اونٹ پر لفٹ دیا ہے، اونٹ پر لفٹ دیا ہے اور پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اونٹ پر سوار تھا، نبی کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ نبی نے مجھ سے کہا یا غلام، اے بچے، انی اعلمک بکلمات، میں تمہیں چند باتیں سکھانے جا رہا ہوں، ان باتوں کو یاد رکھنا۔ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کو یاد کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تم اللہ کو یاد کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجد تجاہک، تم جب بھی اللہ کو یاد کرو گے اللہ کو اپنے پاس پاؤ گے، مطلب اللہ کی مدد تمہارے پاس رہے گی۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب کبھی کچھ مانگنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد مانگنا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ چھوٹے بچے ہیں، اس چھوٹے بچے کے ذہن میں بھی یہ بٹھایا جا رہا ہے کہ اگر مدد ہمیں کسی سے مانگنا ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنا ہے، اس چھوٹے بچے کے ذہن میں بٹھایا جا رہا ہے۔ تو جب اس بات کی تعلیم اللہ کے رسول ہم کو دے رہے ہیں تو پھر اب ہماری زندگی میں ہر موڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد مانگنا ہے۔ جیسے مان لی فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ ہے، ایک نوجوان ہے، نیٹ کلیئر کرنا چاہتا ہے، وہ نیٹ کو کلیئر کرنا چاہتا ہے تو اپنی محنت کے ساتھ ساتھ کس سے مدد مانگنا ہوگا؟ مسلسل اللہ سے مدد مانگنا ہوگا۔ اے اللہ، میں کام تو کر رہا ہوں، میں محنت تو کر رہا ہوں، لیکن نیٹ کو کلیئر کرنے میں جب تک تیری مدد نہیں ہوگی میں نہیں کر سکتا۔ میں مارکیٹ میں تاجر بن کے بیٹھا ہوں، میں مارکیٹ میں تاجر بن کے بیٹھا ہوں، اے اللہ میں تجارت تو کر رہا ہوں، لیکن جب تک تیری مدد میرے ساتھ نہیں رہے گی میں کامیاب تاجر نہیں بن سکتا ہوں۔ اے اللہ میں ڈاکٹر بن کے بیٹھا ہوں، میں ڈاکٹر بن کے بیٹھا ہوں، جب تک تیری مدد میرے ساتھ نہیں ہوگی میں کام ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ یعنی ہر معاملے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تیری مدد نہیں رہے گی میں صحیح شادی نہیں کر سکتا۔ میں اچھا سٹوڈنٹ بننا چاہتا ہوں، میں اچھا بزنس مین بننا چاہتا ہوں، میں اچھا آفیسر بننا چاہتا ہوں، میں اچھا پڑوسی بننا چاہتا ہوں، میں اچھا تیرا بندہ بننا چاہتا ہوں۔ ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کو طلب کرنا، یہی ایاک نستعین ہے ہر معاملے میں۔ اب مدد کے سورس ہیں، مدد کے سورس ہیں، ان سورس کے ذریعے اگر ہم مانگیں گے تو مدد ہم کو جلدی مل جاتی انشاءاللہ۔ اب جیسے فار ایگزامپل یہ میرے ہاتھ میں فون ہے اور اس فون کی دیکھیے فی الوقت اس کی بیٹری 40 ہے، 40% ہے۔ اگلے ایک گھنٹے میں ہو سکتا 30% ہو جائے، پھر 20 ہو جاتی ہے۔ جیسے 20 ہو جاتی ہے تو پھر یہ اوپر بیٹری کا حصہ لال لال ہو جاتا ہے، انڈیکیشن دیتا ہے کہ بھائی ہاں میں اب ڈینجر میں آ رہا ہوں، میں خطرے میں آ رہا ہوں۔ تو پھر جیسی وہ حصہ لال ہو جاتا تو ہم لوگ کیا ڈھونڈتے ہیں؟ فوراً یہ ڈھونڈتے ہیں، یہ کیا ہے بھائی؟ یعنی یہ چارجر ہے اور اس کو ہم چارجر جیسے لگاتے ہیں تو اب انہیں چارج ہونا شروع کر دیتا اور بیٹری اس میں یعنی چارج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اگر یعنی بھائی میرے پاس جو ہے 20 ہو گیا، اب میں ڈھونڈنا شروع کرتا ہوں، چارجر گھر میں ڈھونڈنا شروع کرتا ہوں۔ 15 ہو گیا، ابھی بھی نہیں ملا، ابھی ڈھونڈ رہا ہوں میں۔ 10 ہو گیا، میں ڈھونڈ رہا ہوں نہیں مل رہا ہے، تو ذرا سا غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، کہاں گیا چارجر؟ بچوں پہ غصہ کرتا ہوں، بیوی پہ غصہ کرتا ہوں، وہ ڈھونڈتا ہوں، یہ ڈھونڈتا ہوں، بے چین ہو جاتا ہوں اگر یہ مجھے چارجر نہیں ملا تو۔ یہ چارجر جب تک نہیں ملتا آدمی بے چین رہتا ہے۔ کیوں؟ یہ اس فون کو زندہ رکھنے، اس فون کو آگے بڑھنے میں ہیلپ کرتا ہے، اور یہ فون اس چارجر کے ذریعے ہیلپ حاصل کرتا ہے۔ اگر ہم اس فون کو لائٹ کے بازو رکھے تو کیا چارج ہوتی اسے؟ لائٹ کی بازو رکھے نہیں ہو سکتا، اس میں چارجنگ نہیں ہو سکتی ہے۔ میں چولہے پہ رکھا چارجنگ نہیں ہو سکتی، میں فریج کے اندر رکھا چارجنگ نہیں ہو سکتی، میں استری کے بازو رکھا چارجنگ نہیں ہو سکتی، میں پلگ کے بازو رکھا چارجنگ نہیں ہو سکتی۔ یعنی
ہمارے پاس جو ہے الیکٹرسٹی تو بہت ہے، لیکن جب تک اس کا سورس ہم استعمال نہیں کریں گے اس میں چارجنگ نہیں آ سکتی۔ سورس، صحیح سورس کیا ہے؟ یہ چارجر ہے۔ اس چارجر کے تھرو ہی اس میں جو ہے چارجنگ ہو سکتی، دوسروں سے نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہماری بیٹری کو چارج کرنے کے لیے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی پہلے صبر کے ذریعے آپ کو مدد حاصل کرنا پڑے گا۔ ایک سورس ہمارے کو اللہ دیا اور دوسرا سورس صلاح ہم کو دے دیا ہے۔ بھئی یہ دو چیزیں، دو سورس ہیں جس سے تم ہیلپ حاصل کر سکتے ہو، یہ دو سورس ہیں جس سے تم چارجنگ حاصل کر سکتے ہو۔ صبر اگر تمہارے پاس ہے تو گویا تمہاری بیٹری ہمیشہ چارج ہوتے رہتی ہے، صبر اگر ہے تو صبر۔ اور دوسرا صلاح ہمارے پاس ہے، ہم 5 وقت کی نماز ادا کرتے رہتے ہیں تو گویا ہم 5 وقت اپنے فون کو چارج کرتے رہتے ہیں، ہماری بیٹری لو نہیں ہوتی اور ہماری بیٹری کمزور نہیں ہوتی اور ہماری بیٹری ختم بھی نہیں ہوتی اگر ہمارے پاس یہ دو ہتھیار ہیں اور دو سورس ہمارے پاس ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو سورس قرار دیا ہے مدد حاصل کرنے کے۔ اگر یہ دو ہے تو انشاءاللہ ہم کامیاب رہیں گے۔ تو آج کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ بندہ ہر معاملے میں اللہ کی مدد کا محتاج ہے۔ اس کی مدد کے بغیر نہ دنیا کا کام کر سکتا ہے نہ دین کا کام کر سکتا ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے دو سورس دیا ہے، ایک صبر ہے، صلاح ہے۔ اگر دونوں ہمارے پاس ہیں تو پھر ہماری بیٹری چارج رہتی ہے اور مدد ہمارے ساتھ ہمیشہ شامل حال رہتی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو زندگی کے ہر موڑ پر اسی سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی مدد کو طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔